آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے خانہ کعبہ کے اس مقدس ترین گوشے کی طرف جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ گوشہ ہے حجر اسود، وہ پتھر جو جنت سے آیا اور کعبہ کا سب سے منفرد حصہ قرار پایا۔ یہ محض ایک پتھر نہیں بلکہ توحید، عہد اور ایمان کی علامت ہے۔ اس کی حقیقت، تاریخ اور روحانی اثرات ایک ایسا سبق دیتے ہیں جو مومن کے دل کو جھنجھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ روایات کے مطابق حجر اسود جنت سے لایا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن وقت کے ساتھ بنی آدم کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ سیاہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کا استعلام کیا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایمان صرف عمل نہیں بلکہ دل کی نیت اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ حجر اسود مومن اور رب کے درمیان عہد کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے ہاتھ سے تشبیہ دی۔ گویا جب کوئی مومن اسے اخلاص کے ساتھ چھوتا ہے یا بوسہ دیتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب سے تجدید عہد کر رہا ہو۔ طواف کی ابتدا اور اختتام اسی مقام سے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کعبہ کا سب سے ممتاز حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں ایمان کو تازہ کرنے والی لگ رہی ہیں تو نور حرمین کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روح پر ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو حجر اسود کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنی جگہ پر نصب کیا۔ بعد میں جب قریش کے قبائل کے درمیان جھگڑا ہوا کہ کون اسے نصب کرے گا تو نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور انصاف سے معاملہ سلجھایا اور سب کی موجودگی میں اسے اپنی جگہ پر رکھا۔ 317 ہجری میں قرامطہ نے مکہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو توڑ دیا اور بحرین لے گئے۔ یہ 22 سال بعد دوبارہ خانہ کعبہ میں واپس آیا۔ آج یہ پتھر 8 ٹکڑوں کی صورت میں چاندی کے خوبصورت فریم میں محفوظ ہے۔ سعودی حکومت نے اس کی حفاظت اور خدمت کے لیے جدید اقدامات کیے ہیں۔ حال ہی میں اس کی انتہائی شفاف تصاویر جاری کی گئیں تاکہ دنیا بھر کے مسلمان اسے قریب سے دیکھ سکیں۔ اگرچہ سائنس ابھی تک اس کی اصل نوعیت ثابت نہیں کر سکی، لیکن مسلمان کے لیے اس کی اہمیت تحقیق میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ حدیث کے مطابق حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن رش کے دوران دھکم پیل کر کے کسی کو تکلیف دینا سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی قریب نہ پہنچ سکے تو وہ صرف دور سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ دے، یہ بھی استلام کے برابر ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں چونکہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے اسے چھونے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی کو تکلیف دینا یا بے صبری دکھانا عبادت کے مقصد کو ضائع کر دیتا ہے۔ حجر اسود محض ایک پتھر نہیں بلکہ جنت کا تحفہ، انبیاء کی تاریخ کا نشان اور قیامت کے دن کی گواہی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف ظاہری عبادت میں نہیں بلکہ دل کی سچائی، اخلاص اور قربانی میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حجر اسود کے استلام کی سعادت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ آمین۔